کھیتیاں اگائیں، جس نے زمین بنائی، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے ہوائیں بھیجی، جس نے تمہارے پینے کا انتظام کیا، اور جس نے تمہارے لیے یہ سارے اہتمام کیے ہیں نا، وہ جانتا ہے کہ تم سے پہلے کیا ہے اور تم سے بعد کیا ہے۔ اب یہ ارشاد فرمانے کے بعد وہ آیت آ گئی جس کے اندر لفظ حشر کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، آپ کا رب، پہلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جہان کا رب، رب العالمین، اور جو حقیقی رب ہے، وہ جو رب ہے تمہارا رب، اصلی رب، کیونکہ انہوں نے ارباب بھی بنا رکھے تھے، اس کی یہ شان علم ہے، اور اب اس کی شان قدرت ہے کہ وہ ایک دن قائم کرے گا، اور اس دن کو قائم کرنے کے بعد وہ سب کو جمع کرے گا، اور وہ جو جمع کرنا ہے اس کا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ دیکھیے اسماء حسنہ کیسے آتے ہیں، آگے اسماء حسنہ کے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے، جمع اس نے کرنا ہے حکیم۔ اس کے اندر تخلیق کائنات کا مقصد ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہے، سبب ہے، ریزن ہے، اور وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ریزن کا ہوتا ہے۔ اور اس نے جو کائنات کو جمع بنایا ہے، پہلے یہ جتنی باتیں پہلے آئی ہیں، ان کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ زمین کے بنانے کا مقصد انسان تیری خدمت ہے، تیرے لیے ہے، ہوائیں تیرے لیے ہیں، یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ اور اب ان کی جواب دہی کے لیے کیسے استعمال کیا ہے، اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تم سب کو جمع کرے۔ اب چونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں پھر ایک گڑبڑ عقیدہ تھا کہ اگر وہ جمع کر بھی لے تو جانے گا کیسے، فرمایا میں جمع کروں گا، انہو حکیم علیم، اور تمہیں میں گن گن کے بتاؤں گا، ایک ایک چیز کو سامنے حاضر کر کے بتاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا رب کن شانوں کا مالک ہے، اور تم جو کہا کرتے تھے کہ وہ کیسے کرے گا، یہ دیکھو یہ میں نے تمہیں کر کے بتا دیا۔ اچھا، یہ تھی ایک حشر کی آیت ہے، ایک نشر کی آیت۔ پھر میں واپس حشر کی آیت پر آتا ہوں تاکہ وہ دونوں رہ جائیں۔ اچھا، نشر جو ہے اس کا عام طور پر معنی تو پھیلانا ہوتا ہے، بہت سے اس کی اسالیب جو ہے قرآن کریم میں اسی طرح ذکر ہوئے، فَأَنشَرْنَا بِهِ، یہاں پر جو اس کا معنی ہے یہ خاص ہے۔ جب قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے اور ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا تو وہ پھیل جائیں گے، چونکہ وہ زندہ کرنے کے بعد پھیلیں گے ایک میدان کے اندر، اس لیے نشر کا لفظ بھی ان کے اوپر اطلاق فرمایا گیا ہے، اور اسی معنی میں قرآن کے اندر آیا، لیکن وہ اصلی معنی اس کا باقی رہتا ہے۔ یہ میں اپنا درد کیا بتاؤں کہ ڈاکٹر ڈیوڈ مارشل جیسے لوگ کبھی مجھ سے بحث کیا کرتے تھے کہ یہ نشر تو قیامت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ نشر تو اس دن کے لیے، یوم الحساب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ نشر تو ججمنٹ ڈے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہیں کی کہیں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ پھر جو ہی یاد آتی ہیں نا تو وہ نکل جاتی ہیں پھر۔ اچھا، وہ پھیل جائیں گے، اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئی تھی کسی زمانے میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشر، والذی نزل من السماء ماء بقدر، اللہ وہ ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان فرمایا، الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون۔ اس شان کے بیان فرمانے کے بعد پھر دوسری شان بیان فرمائی، والذی نزل من السماء ماء بقدر، وہی اللہ جس نے یہ زمین بنائی تمہارے لیے، یہ سارا کچھ فرش بنایا زمین کو، اسی اللہ نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، ایک اندازے کے مطابق اس نے پانی نازل فرمایا۔ بڑی بات ہے یہاں پر یہ، اگر وہ
बादलों को यूं खुला ही छोड़ दे और उसके ऊपर कंट्रोल ना करे तो तूफान नूह बन जाए। अगर तूफान नूह ना बने तो छोटे दर्जे के तूफान तो हर रोज ही रहे। फरमाया अल्लाह जी वो जानता है कितनी ज़रूरत है और ये उसके कुदरत में है। यहाँ पर ये भी बात है कि वही बरसाने वाला है, लात मनात उज़्ज़ा का इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं। वो नाज़िल फरमाता है फ़अनशरना बिही बलदतम मैता, और इससे क्या होता है कि वो जो मुर्दा शहर है ना उसको हम जिंदा कर देते हैं। यहाँ पर फ़अनशरना बिही बलदतम मैता, फ़अनशरना का माना है उसको हमने मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। अब ये मिसाल देने के बाद अपनी कुदरत का इजहार फरमाया, फरमाया सुनो, जैसे मैं मुर्दा ज़मीन को, मुर्दा शहर को मरने के बाद दोबारा लहला उठते हैं, वो फैल जाते हैं, अपनी बहार में आ जाते हैं, कज़ालिका तुखरजून, जब तुम फना हो जाओगे तो जैसे वो खेतियों को लहला देता है और वो बखेर देता है, इसी तरह तुम्हें भी वो मरने के बाद जिंदा करेगा अगर उसके अंदर बारिश बरसा कर तुम्हारी आंखों के सामने हर रोज उसकी तुम ये ताकत देखते हो कि बारिश बरसा कर वो नबातात मुर्दों को जिंदा कर देता है, वो खेतियों को लहला देता है, वो समरबार हो जाती हैं। अगर तुम हर रोज इसका मुशाहिदा कर रहे हो तो फिर ये बात मानने में तुम्हें क्या माने हैं इस बात में कि कज़ालिका तुखरजून, इसी तरह तुम्हें भी मरने के बाद वो दोबारा जिंदा करेगा। अब ये मिसाल क्यों दी गई? मिसाल इसलिए दी गई, मैंने शबीना पढ़ा इसके ऊपर, शबीने पढ़े, शबीना ने शबीने पढ़े हैं इसके ऊपर, कि जो ऑडियंस थे जिनके बारे में कहा जाता ना वो बेचारे सन, वो अल्लाह नू सही मानदे सी, अल्लाह दी इल्म नू, अल्लाह दी कुदरत नू बिल्कुल बस वसीला ते शफात ये मन के ते बेचारे मारे गए। अल्लाह ये की हो गया उन जिनके बारे में आहें भरी जाती हैं ना, वो अल्लाह ताला की कुदरत को नहीं मान रहे थे, वो मरने के बाद की जिंदगी को नहीं मान रहे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की मिसाल देकर अपनी दूसरी कुदरत का इस बात उनको समझाना जो है ना उसको बयान फरमाया कि अगर मैं ये कर रहा हूं और तुम्हारे मुशाहिदे में है और हर रोज कर रहा हूं और हर रोज हो रहा है तो मुझे तुम उससे आजिज कैसे समझते हो, मैं वो क्यों नहीं कर सकता। और लफ्ज भी यहां कदर का इस्तेमाल फरमाया जिससे से आगे जाकर लफ्ज कदीर बनता है, वह हुआ युह्यिल मौता वह हुआ अला कुल्लि शैइन कदीर, वो मुर्दों को जिंदा करेगा और उसके अंदर जिंदा करने की ताकत है। अगर जिंदा करने की ताकत है तो वो जिंदा करेगा। उनको फरमाया जा रहा है अगर वो यहां ये जिंदा कर रहा है तो वहां क्यों नहीं करेगा। अब फिर मेरा वो दकियानूसी सवाल है अपने दोस्तों से कि अगर वो पहले ही इस बात को मान रहे थे तो इस बात को बताना क्या रब की शान के बारे में हो सकता है कि वो कायल हों, वो सामने खड़े हों, वो गिड़गिड़ा कर कह रहे हों हम तेरी कुदरत को मानते हैं, तेरी क़यामत को मानते हैं, तेरे हिसाब किताब को मानते हैं, और फिर भी अल्लाह उनसे ये कहे यार देखो तो सही ना, मैंने ये किया है ना इसी तरह मैं वो भी करूँगा। अब ये तुखरजून के उसलूब कुरान में देखें, बच्चे बच्चियां जो कुरान पढ़ने वाले हैं तुखरजून के कज़ालिका तुखरजून, वहाँ वो सूरत काफ में वो मैंने आयतें आपके सामने तिलावत कर दी हैं, शबीना पढ़ा मैंने उन आयतों का। क्या है उनके अंदर कि वो उसका ये है कि वो आयत आती है कि अल्लाह ताला फरमाता है ये वहाँ में नबातात की मिसाल है कि मैं इनको निकाल रहा हूँ और इतनी बड़ी बड़ी खजूरें मैं निकाल रहा हूँ, चूँकि वो सामने खजूरें थी, लंबा दरख्त था, उनके हिसाब से थी, वो तशबीहें भी देते थे खजूरों की, जो बड़े कद वाला बंदा हो सारी बातें होती थी। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये खजूर मैंने निकाल दी है इतनी बड़ी, तो तेनों 5 फुट तेन मैं नहीं कट सकता जेड़ा तू मेरी कुदरत का इनकार करन दिया। अब ये देखें किन असालीब के साथ बयान किया जा रहा है। अब आ जाए एक हशर की आयत और देख लेते हैं।
سورہ کہف، کہف کو ہم اتنا جانتے ہیں، سورہ کہف کو عام عوام کی میں بات کر رہا ہوں، اہل علم کی نہیں، جن کی عمریں گزر گئی ہیں پڑھانے میں، پڑھنے میں، مدرسین میں، جو اہل فن ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو خطباء ہیں، آئمہ ہیں، اور وہ مبلغ ہیں، مبلغ یورپ ہیں، اور مبلغ امریکہ، مبلغ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، وہ مبلغ اعظم کسی، ان کی بات نہیں ہے، جو بچے بچیاں ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم سورۃ کہف کو جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے نا اگر دجال جو ہے نا اس سے بندہ محفوظ رہتا ہے، دجال کی وہ فتنہ بازیوں کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ وہ احادیث ہیں، وہ جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں، کچھ لوگ 10 آیتیں پڑھ کے بس کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ زیادہ پکی حدیث 10 آیتیں والی ہے، اور کچھ ہم تو لوگ پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں جی وہ پوری بھی روایت ہے، اب وہ ترجیح کا معاملہ وہ ایک دوسری دنیا ہے، اس کو میں ٹچ نہیں کرتا، وہ دے تو میں چوری چوری ننگ جانا۔ سورہ کہف ہے، اور اس آیت جو میں حشر والی میں تلاوت میں نے کرنی ہے، اس سے پہلے قصہ گزرا ہے ایک بندے کا، 2 بندوں کا، ایک مومن کا اور ایک مشرک کا۔ اب وہ جو مومن جو تھا نا، مشرک بندہ، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا تھا، وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا، اس کا پورا پہلے بیان آیا ہے، اور وہ ربوبیت میں شرک کرنے والا تھا۔ اس رکوع کو، ان آیتوں کو جب میں نے کئی سال پہلے توحید وہمی پر بیان کیا تھا کہ توحید اصلی اور توحید وہمی، توحید حرانی اور توحید ربانی، اس پر جو میں نے آیتوں کے ترجمے آپ کو سنائے تھے، اس وقت ان دونوں بندوں کا قصہ بھی میں نے سنایا تھا، کیونکہ یہ بندے کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک کرتا تھا، اور اس نے جب توبہ بعد میں جب وہ پچھتایا ہے تو اس نے یہی بات کی تھی کہ میں کاش کہ میں اسے جو ہے نا وہ نہ اس کے اوپر میں شرک نہ کردا، اور اس نے کہا ولا اشرک بربی احدا، ہاں لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، یعنی رب ہونے لگی نا اب تو اس واقعہ کے بعد، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی میرا اللہ پر، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ نہیں، اچھا وہ دوسرے کا کلام ہے، وہ پہلا بندہ تھا، وما ظن الساعۃ، دوسرے کے، سوری معذرت میں چاہتا ہوں کہ وہ ربوبیت کی بات ہے۔ اب وہ جو بندہ تھا نا کہتا تھا وما ظن الساعۃ قائمۃ ولا اردیت، میں نہیں مانتا کہ قیامت ہوگی، اور اگر بے فرض محال میں رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میری عیش ہی عیش ہوگی۔ اب یہاں یہ بات ذرا زیر بحث ہے کہ وہ کس کو رب کہہ رہا ہے، اپنے رب کو رب کہہ رہا ہے یا رب العالمین کو رب کہہ رہا ہے، اس پر میں اس وقت بات نہیں کر سکتا، لیکن عام معنی یہ کہیں کہ جی وہ رب العالمین کو ہی کہہ رہا ہے اگر میں اس کی طرف گیا تو، لیکن یہ ذرا سوچنے والی بات ہے، چونکہ اس نے دنیا کی چیزوں کو صرف دنیا کی چیزوں کو سمجھ رکھا تھا سارا کچھ، اور وہ دنیا کی چیزوں کے بل بوتے پر ربوبیت کے اندر شرک کر رہا ہے اور خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ کون قیامت، کیڑی قیامت، کیسے قیامت، میں نہیں کسی چیز کو مانتا۔ اب چونکہ اس کا دھیان تھا سارا ہی مادیت کے اوپر، سارا ہی میٹیریلسٹ کے اوپر، صرف اس کے اوپر، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے کنیکشن کو جوڑا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس کا قصہ ذہن میں رہے، اور یہ آیت بعد میں آتی ہے، یعنی وہ لوگ جو صرف مال اولاد کوئی سارا کچھ سمجھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ دنیا کی زینت ضرور ہیں مگر ہمیشہ ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ ساتھ چلنے والی کیا چیز ہیں؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جن کے ساتھ آگے چلنے والی زندگی کا تعلق ہے وہ ہے باقیات الصالحات، عمل صالح،
اور وہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ اب مشرک جو کام کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے خداؤں کا. اب وہ ان کا عمل صالح نہیں تھا، ان کا باقیات الصالحات نہیں تھا. اب وہ مومن کے جو کام تھے وہ باقیات الصالحات تھے. تو ان کو فرمایا گیا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کو خدا مان کر کام کیا جائے رب کے پاس اس کا ثواب ہوتا ہے، اور جس کو تم نے کسی اور کے لیے کیا ہو رب کے پاس تو جا کر اس کا ثواب کیسے تلاش کرے گا؟ اس کانٹیکسٹ میں یعنی دنیا کی بالکل مذمت نہیں ہے. چونکہ اس نے وہ انکار کیا تھا قیامت کا. آگے آیا قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی. فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. یہ حشر کے لفظ کے لیے میں نے پڑھا ہے. ایک اس کی منظر کشی کی گئی کہ جس دن پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا. اس کا ایک منظر ہے. یہ قرآن کریم میں پہاڑوں کا بہت ذکر آتا ہے. پہاڑوں کا اتنا ذکر کیوں آتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ پہاڑ چلیں گے. پہاڑوں سے انہوں نے بت بنائے تھے اور وہ بت جو تھے وہ ان کا اصل پہاڑ تھے اور وہ بتوں کو خدا مانتے تھے. اس کنیکشن سے وہ پہاڑوں کو بھی خدا مانتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے یہ فرمایا نا سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. اگر وہ خدا ہوتے تو ان کے اندر یہ تغیر کیوں آتا؟ تغیر جو پیدا کرنے والا ہے وہ ان کا خالق ہے اور وہ رب ہے. یہاں بھی یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو پہاڑ ہیں نا جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اور تم ان کے اندر خدا کا حلول مان رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اصل خدا بڑے پہاڑ کے اندر خدا ہے، باقی جتنے پہاڑ ہیں یہ اس کی برانچز ہیں، ان کے اندر بھی خدا ہے. وہ ان کا تو حشر یہ ہے کہ یوم یکون الناس ویسا، اور وہ سوال کرتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسا، یعنی وہ پہاڑوں کی قوت اور ان کی خدائی کا اتنا بڑا تھا ان کے. وہ کہتے ہیں یسألونک عن الجبال، اچھا پہاڑوں کو بھی کچھ ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، پہاڑ ایسے چلیں گے. چلنے کا مطلب ہے ان میں تغیر ہوگا، اپنی جگہ سے موو ہو جائیں گے، اڑنے لگ جائیں گے. اور اگر یہ خدا ہوتے تو ان کی یہ کیوں حالت ہوتی. اور باقی رہی زمین جس کے ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے اوپر تم رہ رہے ہو، یہ تو ایک صاف میدان بن جائے گا اور اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ یہ میدان بن جائے گا. اور پھر وَحَشَرْنَاهُمْ، یہ وہ جو میدان ہوئے گا نا یوم تبدل الارض غیر الارض، وہ جو بھی نئی زمین نئے آسمان ہوں گے، وہ جو میدان ہوگا اس میں ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، سب لوگوں کو. اب حشرناہم کہہ کر بھی بات پوری ہو جاتی تھی، ہم اکٹھا کریں گے. پر ایک لفظ اور اضافہ آ گیا تاکہ نا ان کی وہ مینٹل النس کو نا جڑ سے نکالنے کے لیے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیکج ہوتا ہے ہر جگہ جہاں حشر کا لفظ ہوتا ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی شان، اور دوسروں کا اس کے اندر بے بسی، ان خداؤں کی وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ سارا پیکج ہوتا ہے. فرمایا پہاڑوں اور زمین کی یہ حالت ہوگی اور ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ایسا اکٹھا کریں گے کہ کوئی ایک بندہ بھی باقی نہ زمین کی تہ میں، نہ پہاڑوں کی سرنگوں میں، نہ پانیوں میں ڈوبا ہوا، کہیں سے کوئی بھی باقی نہیں، ایک بھی باقی نہیں رہ جائے گا. یہ جو میں نے زور لگایا ہے نا ایک بھی باقی نہیں رہ جائے گا، یہ میں نے کوئی پاکستانی سٹائل نہیں کیا، یہ احدن ہے، یہاں پر احدن ہے، اس لیے میں نے وہ زور لگایا کہ کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک کو لے آئیں گے. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے. قیامت ہوگی اور میں اپنی قدرت دکھاؤں گا اور اس کا ظہور ہوگا. یہ کن کو بتایا جا رہا ہے؟ ان کو جن کا قدرت کے اوپر ایمان ہے،
ان کو بتایا جا رہا ہے جن کا علم کے اوپر ایمان ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے اوپر بچ جا رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے نہیں، نہ وہ بچ کر جا رہے تھے، نہ وہ قربان ہو رہے تھے، وہ تو خدا کے باغی ہو گئے تھے، نہ علم کو مان رہے تھے نہ قدرت کو مان رہے تھے، وہ کہتے تھے کتھے، کون، کیویں، ان اللہ لا یعلم، نہیں جاندا کثیرن، اس کتھے جاندا انیاں گلاں نو۔ وہ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں بندہ اس سٹائل میں بات کرتا ہے، وہ کسی بندے کی بات کرتے ہیں وہ اس سٹائل میں، کتھے نہیں، یہ میں کتھے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدھا کہہ کر وہ بات کلیئر کر دی، اور آگے فرمایا وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، واہ کیا بات ہے، صفاں کھڑیاں ہو جان گیاں تیرے رب کے سامنے، سب بستہ صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اس کا حکم مانا جائے گا۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے منکرو تم نے میرے پاس اسی طرح آنا ہے جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، لیکن بل زعمتم، تم نے یہ کیا عقیدہ بنا رکھا تھا، أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تم نے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ تم نے کبھی میرے پاس آنا ہی نہیں ہے، یہ تم نے بنا لیا۔ وہ جیسے تم پہلے آئے تھے، جیسے میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا، اسی طرح میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا۔ اور یہ تم نے جو غلط عقیدہ بنا رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے غلط عقیدہ بنا رکھا تھا، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ اب یہ تھا قدرت کا اظہار، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو گئے سارے۔ اب آ گیا حساب کتاب کی بات، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب ذرا وہ اس کے جملے کی کیا ضرورت ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، ان کو سنانے کی، پڑھانے کی، بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جی پورا ریکارڈ سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ انہی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جو کہتے تھے ہم چھپ کر کام کرتے ہیں، آہستہ سے بات کرتے ہیں، اللہ کو پتہ نہیں چلتا۔ کعبے میں بیٹھتے تو کہتے ہو آہستہ گال کر رہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ کہتے ہیں اونچی بولو گے تو شاید اسے پتہ چل جائے، آہستہ بات کرو، کپڑا اوپر لے لو، سورہ ہود میں آتا ہے۔ تو ان کو وہ بتایا جا رہا ہے ان کا عقیدہ۔ فرمایا وہ کہتے تھے کیسے پتہ چلے گا، سامنے رکھ دیا جائے گا، نہ کھول کے پورا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا۔ اور فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اب وہ جو جن کے اوپر کرائم ثابت ہو چکا ہوگا، یہاں لفظ مجرمین آیا ہے اور بڑا عام لفظ ہے یہ، ہم تو وہ صرف ایک معنی میں کہتے ہیں اس نے جرم کیا، بڑا گہرا لفظ ہے یہ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے۔ مجرمین جب اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو سارا سامنے آ گیا، خوف زدہ ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، واٹ، اچھا۔ اب جیسے ہے کورٹ میں ہمارے ہاں اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، مثلا کسی کی ریکارڈنگ فلم بنی ہوئی ہو اور کچھ غلطی ہوئی ہے کسی سے، اور وہ اپنی چرب زبانی سے کہہ رہا ہے نہیں میں نے کی تھا، مجھے پتہ ہی نہیں، I wasn't here, I don't know anything about that، اچھا وہ چرب زبانی چلا رہا نہیں ہو رہا۔ اب کورٹ آیا، ڈیٹ آئی اور وہ جج نے پوری ویڈیو چلا دی۔ جب وہ ویڈیو چلا دی تو اندر سے وہ ایک ایک چیز کے اوپر حیران ہو رہا ہے، اچھا میں نے تو یہ بات کی تھی، میں نے تو اس طرح چھپانے کی، اب تو رہ ہی کچھ نہیں گیا۔ اب وہ جب سامنے فلم چلے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، میں اس کا ماڈرن ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ مہربانی کرے کوئی عالم نہ سن رہا ہو میری اس بات کو، وہ ویڈیو وَوُضِعَ الْكِتَابُ ریکارڈ رکھ دیا جائے گا، پھیلا دیا جائے گا، ویڈیو چل جائے گی، ورنہ وہ کہیں گے کہ یہ ویڈیو کا ترجمہ کہاں سے نکال لیا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور پریشان ہو جائیں گے، اور جب وہ پریشان ہوں گے تو وہ کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، وہ یہ کیسا ریکارڈ ہے، یہ کیسی ویڈیو ہے، یہ کیسا ایپ ہے، یہ کیا بن گیا،
لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، اس نے تو ہر چیز کو جمع کر کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوٹی بڑی چیز کو ہر ایک کو ہم سامنے جمع کر کے رکھ دیں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک حشر کی اور ایک نشر کی دو آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔